بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، اللہ جل شانہ و من والہ نے اپنے فضل و کرم سے ہماری عمروں میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ ان سال بھی ہمیں ماہ مبارک نصیب ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان مبارک کی فرضیت کا قرآن پاک میں جہاں اعلان فرمایا گیا ہے، وہاں اس کی حکمت، مصلحت اور اس کا نفع اس طرح بیان کیا گیا کہ تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی روزے کے ذریعے سے ہمارے اندر اللہ جل شانہ تقوی کی صفت پیدا فرمانا چاہتے ہیں۔ تقوی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندہ مومن کے اکرام اور اس کی نوازش کا معیار ہے۔ اللہ جل شانہ خود ارشاد فرماتے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہو۔ دو باتیں سمجھنے کی ہیں، ایک یہ کہ تقوی کی حقیقت کیا ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ صفت تقوی روزے کے ذریعے سے کب اور کیسے حاصل ہوگی۔ تقوی کے معنی ہے بچنے کی کوشش کرنا، پرہیز کرنا، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، ہر ایسے عمل سے بچنے کی کوشش کرنا جس سے اللہ جل شانہ ناراض ہوتے ہیں۔ ایک ہے عمل، پھر یہ مزاج بن جائے اور ملکہ کی صورت اختیار کر لے کہ انسان کا یہ مزاج بن جائے کہ اس سے کسی گناہ کا صدور نہ ہو۔ یہ مزاج بنانا روزے کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ تقوی میں بندے کے سامنے ہمہ وقت یہ چیز رہتی ہے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، خواہ جلوت میں ہو یا خلوت میں، اللہ جل شانہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ احادیث طیبہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جگہ جگہ جہاں تقوی کی تاکید فرمائی ہے وہاں دونوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اتقوا اللہ فی السر والعلن، کہ اللہ سے ڈرتے رہو چھپے میں بھی اور کھلے میں بھی۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کھلے ہوئے گناہ کو بھی چھوڑ دو اور چھپے ہوئے گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ حقیقی تقوی یہ ہے کہ انسان اللہ کے ڈر سے، اللہ کی ناراضگی کے خوف سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، ہر حکم پر عمل کرے، ہر ممنوع چیز سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی شخص صرف لوگوں کی نگاہوں کے سامنے
مجمع میں یا لوگوں کو علم میں آنے والی صورتحال میں غلط چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، اور خلوت میں، تنہائی میں یا جہاں کوئی شناسہ موجود نہ ہو احتیاط نہیں کرتا تو یہ تقویٰ نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کے ڈر سے اور اللہ کے خوف سے گناہوں سے بچنا نہیں ہوا۔ اب آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روزے کے ذریعے سے یہ صفت اور یہ ملکہ انسان میں کیسے پیدا ہوتا ہے۔ تمام لوگ جانتے ہیں کہ روزے کی حقیقت یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور صحبت سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا۔ اب یہ مفطرات ثلاثہ، 3 چیزیں جو روزے کے اندر ممنوع ہیں، ان سے بچنا اور ان سے رکنا یہ انسان کا خالص اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے ہوتا ہے، اور اس میں جلوت اور خلوت کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسلمان روزے کی حالت میں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے تو کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہو اور تنہائی میں اپنی بھوک پیاس مٹانے کے لیے کھانے پینے سے احتیاط نہ کرتا ہو، نہیں، بلکہ جتنا اہتمام لوگوں کو نگاہوں کے سامنے اپنے آپ کو روزہ توڑنے والی چیزوں سے بچانے کا ہوتا ہے، اتنا ہی اہتمام خلوت میں بھی ہوتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ کسی انسان کو جواب دینے کے لیے نہیں، کسی دوسرے کے خوف سے نہیں، بلکہ یہ سوچ کر کہ اللہ جل شانہ نے اس حالت میں بھی ہمیں کھانے پینے سے روکا ہے، اس سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہماری یہ حالت ہے۔ یہ جذبہ اور یہ ملکہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ وہ خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، ہر وقت اس کا استحضار رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے حالات سے واقف ہیں۔ اس صفت کا پیدا ہو جانا ہی تقویٰ ہے۔ خلوت اور جلوت میں ہمیشہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ اس موقع پر ایک قصہ یاد آ گیا، مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ سنا، پڑھوا کر سنا۔ وہ لکھا تھا کہ ایک بزرگ کی خدمت میں اپنی اصلاح باطن کے لیے کچھ حضرات مدت سے مقیم تھے، اشغال اور اوراد میں مشغول تھے۔ اسی دوران ایک نوجوان آیا، چند روز قیام کیا اور شیخ کی طرف سے اس کو اجازت مل گئی کہ جاؤ تم کام کرو، اگر تم سے کوئی بیعت ہونے کی درخواست کرے تو اسے بیعت کر لو۔ یہ حضرات جو پہلے تھے وہاں مقیم تھے، ان کے اندر چہن گوئی شروع ہو گئی کہ ہم اتنی مدت سے محنت کر رہے ہیں، مجاہدہ کر رہے ہیں، ہمارے حال پہ کوئی نظر نہیں ہوئی۔ یہ نوجوان آیا اور چند روز میں اجازت لے کر روانہ ہو رہا ہے۔ شیخ کو بھی اس کی بھنک لگ گئی، انہوں نے سب کو بلایا اور ہر ایک کو ایک ایک مرغی دی اور حکم دیا کہ جاؤ ایسی جگہ اس کو ذبح کر کے لے آؤ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ چنانچہ سارے لوگ روانہ ہو گئے اور تھوڑی دیر میں ہر ایک ذبح کی ہوئی مرغی ہاتھ میں لیے ہوئے چلا رہا ہے، لیکن وہ نوجوان بہت دیر تک نہیں آیا اور کافی وقت گزرنے کے بعد آیا تو زندہ مرغی ہاتھ میں لیے ہوئے سر سے پیر تک پسینے میں شرابور۔ شیخ نے پوچھا تم نے مرغی ذبح نہیں کی؟ اس نے کہا حضرت آپ کو یہ حکم تھا کہ ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ مجھے ایسی کوئی جگہ ہی نہیں ملی کیونکہ میں کہیں بھی ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے، ہر جگہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب
شیخ نے فرمایا دیکھو یہ فرق ہے تمہارے اور اس کے درمیان، یہ سوکھی ہوئی لکڑی لے کر آیا تھا، اس میں ذرا سی آنچ لگانے کی ضرورت تھی، اور تم گیلی لکڑی لے کر آئے ہو، اس لیے تمہارے اندر آنچ نہیں لگ رہی ہے۔ تو بات یہی عرض کرنی ہے کہ روزے کے اندر جس طرح ہم اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اس کے عذاب کے ڈر سے، کھانے پینے سے، روزہ کو خراب کرنے والی چیزوں سے، بغیر کسی نگرانی کے، بغیر کسی باز پرس کے، اپنے ارادے سے خلوت و جلوت میں ہم اپنے آپ کو روکتے ہیں، بس اسی طریقے سے اپنا یہ مزاج بنا لیں، اس مضمون کو اپنے دل و دماغ میں جاگزی کر لیں، پختہ کر لیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہم اس کے نافرمانی سے بچنے کے لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے جن سے روزہ خراب ہوتا ہے، تو وہ تمام امور جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرما رکھا ہے، شریعت میں جن سے روکا گیا ہے، جو گناہ کے کام ہیں، چاہے اس گناہ کا تعلق آنکھ سے ہو، دیکھنے سے، چاہے کان سے ہو، چاہے زبان سے ہو، چاہے کھانے پینے سے ہو، کسی بھی طرح کے کسی بھی عضو سے اس گناہ کا تعلق ہو، ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جان رہا ہے۔ جب یہ ملکہ پیدا ہو جائے گا تو پھر انسان کی زندگی میں تقوی آ جائے گا، جو مقصود ہے روزے سے، اور پھر اسی تقوی کی بنیاد پر انسان کو اللہ تعالیٰ کے یہاں اعزاز سے نوازا جائے گا، نوازشوں کا وہ حقدار بنے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ابھی رمضان کے چند ہی روز گزرے ہیں، پورا مہینہ باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی چیز از خود حاصل نہیں ہوتی، حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ روزے کے اندر بھی جو تقوی حاصل ہوگا تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی، اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچانا ہوگا جن سے روزہ خراب ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، رب صائم کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس له من قیامہ الا السحر۔ کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو اپنے روزے سے سوائے پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے شب بیدار ایسے ہیں جن کو اپنی بیداری سے سوائے جاگنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو کھانے پینے کا تو روزہ رکھتے ہیں لیکن نہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، نہ زبان کی حفاظت کرتے ہیں، نہ اور دیگر گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ایسے روزے سے تقوی کی صفت حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں پورے اہتمام کے ساتھ آداب کی رعایت کرتے ہوئے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔